میں آدم ذات ہوں مولا، تو مجھ کو جانتا تو ہے کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اپنے ہیڈ فونز لگا لیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ سنو، جو رہتا ہے اس دل میں ہے، اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ پھر اس سے مانگو جو بھی چاہیے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کی روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے، تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین بن کر آئے گا۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہے، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کے جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ جو تم بات بات پر کہتے ہو نا کہ کب سے ان کے انتظار میں ہو، بہت عرصہ ہو گیا صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے، اب تو زندگی کی ٹھوکروں نے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا ہے۔ چاہتوں کی اوس پڑنے والی منافقت کے چماٹوں سے اب تو جینے کی چاہی دم توڑ گئی ہے۔ بہت سی دعائیں لا حاصل تمناؤں میں شامل ہو کر رہ گئی ہیں۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور نہ اٹھانا ایک ہی برابر ہے، تو اس میں اللہ رب العزت کا قصور نہیں ہے کہ وہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا، بلکہ اس میں سراسر غلطی تمہاری اپنی ہے۔ تم تو یقین کے پہلے مرحلے پر ہی ڈگمگا گئے ہو، تو آگے کا سفر کیسے طے کرو گے؟ اس لیے کہ جب کن کا انتظار کیا جاتا ہے نا، تو راستے میں آنے والی رکاوٹوں اور لمبی مسافتوں کا واویلا نہیں کیا جاتا۔ پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ مہینوں یا سالوں سے در بدر بھٹک رہے ہو سکون کے لیے۔ پھر لا حاصل کی گنتی ہی کب کی جاتی ہے؟ پھر تو بس صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی جاتی ہے۔ صبر و جمیل مطلب خوبصورت ترین صبر کی داستان، جیسے صبر ایوب علیہ السلام کے سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت پر اندھا یقین کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے، اور آپ کی زوجہ راکھ لا کر ان کے جسم کے نیچے بچھا دیتی۔ جب تکلیف کی مدت ختم ہو گئی تو آپ کی بیوی نے کہا، اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکارا عطا کرے اور آزمائش ٹال دے۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ پھر تو بس اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھا جاتا ہے کہ جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا نا، بالکل ایسے ہی وہ میرے تڑپتے ہوئے دل کو بھی میٹھی راحتیں نصیب کرے گا۔ پھر تو بس زبان سے اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اور میرے رب، تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ اس سارے عرصے میں تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ اس کو تمہاری آزمائش مقصود ہوتی ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر توکل کرتا ہے، کیا میرے لیے ان خاردار راہداریوں کو طے کرتا ہے، کیا وہ مجھے بار بار مناتا ہے اپنی دعاؤں پر کن کہنے کے لیے، یا پھر تھک ہار کر مایوسی کی اندھیری وادیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ سنو، تمہارے صبر و ضبط کا صلہ اس نے پہلے ہی مقدر کر رکھا ہے۔ اس کی رحمت تمہیں اپنے حصار میں لینے کے لیے بے چین ہے۔ وہ بس چاہتا ہے کہ تم اس سے اپنے تمام دکھ درد بانٹو، اس سے چپکے چپکے اپنے دل کا حال سناتے رہو۔ اسے تمہاری قربت پسند ہے، اسے پسند ہے تمہارے منہ سے نکلا ہوا ہر وہ لفظ جو زبان سے ادا ہونے کی بجائے دل کی تڑپ بیان کرتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں یہ دعا کی توفیق دی ہے نا، تو پھر اس بات پر بھی یقین رکھو کہ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، جیسے خزاں کے بعد
बाहर उजड़े हुए बाग को फिर से लहलहाते हुए फूलों से भर देती है ना, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियों की महक भर देगा। इसलिए कि जो 7 जमीनों और 7 आसमानों में रहने वाली हर शय का निज़ाम संभाले हुए है, क्या ऐसे हो सकता है कि तुम तकलीफ में मुब्तला हो और वो तुम्हारे दर्द की दवा ना करे? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने पाश पाश हुए दिल को उसके रूबरू लेकर जाओ और वो उन किरचियों को मोहब्बत से ना समेटे? क्या उसके लिए तुम्हारी दुआओं पर कुन कहना ज्यादा मुश्किल है कि जमीनों आसमान का बनाना? इसलिए जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा सा इंतजार और सही। जहाँ इतनी लंबी मुसाफत तय करके आए हो वहाँ थोड़े कदम और बढ़ा लो। मंजिल तुम्हारे सामने है, अब तो सिला मिलने का वक्त है, तो फिर क्यों हिम्मत हारनी? इसलिए कि बदतर से गुजार कर ही बेहतरीन की तरफ लाया जाता है। और बेशक बेशक उसका वादा है कि सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। दुत्कार देना अल्लाह की ज़ात का हिस्सा नहीं है और दुआएं न अरसे मोड़ दी जाती है और न रद्द की जाती है। हाँ, कभी कभार हमें यूँ लगता है जैसे हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जैसे अल्लाह हमें सुन नहीं रहा, मगर ऐसा होता नहीं। अल्लाह हर इल्तिजा को सुनता है जो मुंह से कह दी जाती है और जो हम चाहकर भी नहीं कह पाते। बस कभी कभार वो हमारा सब्र आजमाता है, हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लेता है कि क्या मेरा बंदा मुझ पर इतना यकीन रखता है कि मेरी रजा के लिए इंतजार कर सके, मुझे राजी करने के लिए सब्र कर सके। फिर जब हम उसकी रजा के लिए अपनी मनपसंद चीज की कुर्बानी देते हैं तो वो भी फिर उसके सिले में हमारी वही मनपसंद चीज बेहतर बनाकर वापस अता कर देता है। और अल्लाह उस मोहब्बत को भी अधूरा नहीं रखता जिसका राजदार उसके सिवा कोई ना हो, जिसका ताल्लुक पाकीज़गी से हो, जिसके लिए इंसान अल्लाह से रुजू करता है। याद रखो, अल्लाह हमें गम से गुजार कर ही खुद तक लाता है, तभी तो मोहब्बत अहम जरिया है। और अगर किसी दुआ का जवाब अब तक नहीं आया तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि उस दुआ को अल्लाह ने बेहतर वक्त के लिए अपने पास संभाल रखा है। बस वो चाहता है कि तुम थोड़ा और मनाओ उसे, ताकि वो तुमसे रोज बात कर सके, ताकि वो तुम्हें अपने करीब लाकर तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला दे सके और तुम्हें मुतमईन कर सके। अल्लाह पाक की रजा के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ उसकी रजा है। अगर तुम आजमाइश से गुजर रहे हो तो भी वो जानता है। अगर तुम कुछ मांग रहे हो और अभी नहीं मिल रहा तो इंतजार करो, वो तुम्हें तुम्हारे सब्र से भी आजमाएगा कि तुम उस सब्र का अजर मांग रहे हो या नहीं। अल्लाह पाक अपने बंदों को उनकी ताकत से ज्यादा कभी नहीं आजमाता। अगर कोई शय तुम्हें असियत दे रही है तो उसे बताओ, अगर कुछ भूल नहीं पा रहे तो उसे बताओ। एक वही है जो कुन कहकर सब बदलने पर कादिर है, क्योंकि तुम चाह भी नहीं सकते अगर वो ना चाहे तो। जब तुम डरने की बजाय दुआ करते हो ना, तब यकीन के मौजज़े रोनमा होते हैं। जब तुम्हारा टूटा हुआ दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजाए कुन करता है ना, तब अर्श से मदद के जरिए बनते हैं। कबूलियत की सदा तब आती है जब तुम दुनिया के पैदा किए गए वसवसों को रद्द कर देते हो। वो अपनी करामात तब दिखाता है तुम्हें जब तुम सिर्फ उससे उम्मीद रखते हो।